है। تو اگر اردو کو پروموٹ کرنا ہے تو شاید یہ ایک چھوٹا سا راستہ دکھ رہا تھا مجھے، مطلب اگر اس کو ہٹایا جائے تو کافی لوگ اس کو ایز اے ہندوستان کی زبان، جیسے ہندی کو امپورٹنس دیا جاتا ہے ویسے لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور سارے یہاں ریسرچرز بیٹھے ہیں، اور تو میں نے ریسرچ مسائل ڈسکس کیے تھے، تو اس میں سے 2 میں بولنا چاہوں گی. اگر جو بھی ریسرچر کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا، تو اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے تھاٹس، تصورات کو بازو رکھ کے وہ حقیقی جو مواد ہے، آبجیکٹیوٹی اور ایتھک کو مینٹین کرے، تو اصل جو مطلب ریزلٹس ہیں، جو چینجز لانے ہیں، سولوشن لانی ہے، جو اصل صورت ہے پرابلم کی، جو بھی وہ تبدیلی ہو، پازیٹیو اور نیگیٹو، سامنے آئے گا. ورنہ ریسرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اپنی سوچ اور تصورات کو تھوپتے جائیں گے. اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ سچ کو سچ رہنے دے، سچ کو خود سے بولنے دے. اور آخر میں اردو کے نظر ایک شعر کہتے جاؤں گی. شاہوں کے گھر پلی ہے پل کر جواں ہوئی ہے، شاہوں کے گھر پلی ہے پل کر جواں ہوئی ہے، کیوں نہ ہو وہ شہزادی اردو زباں ہماری. جزاک اللہ. اچھا آ جائیے. تب اگر اجازت ہو تو بیچ میں کچھ بولنا چاہوں گا. ابھی انہوں نے جو بات کہی، اپنی تقریر میں کچھ مختلف جماعتوں کا ذکر کیا. چونکہ میں قرآنک اسلامک تھاٹ آف ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا ایک شاگرد ہوں، ایک چیز سامنے رکھنا چاہوں گا موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اسی سورہ نساء میں نے پایا اختلافات کو دور کرنے کا راستہ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، عمرہ کی اطاعت کیجئے، اور کہیں اختلاف پائے تو کتاب اور سنت سے رجوع ہو جائیے. تو مسئلہ حل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں رہا. شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مانو کا کہ مجھ جیسے ناچیز کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. میں ابرار، ریسرچ اسکالر، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز. اسلامک اسٹڈیز کے حوالے اسلامک اسٹڈیز کا میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دوسرے اسٹریم میں جا کر کے چونکہ اسلامک اسٹڈیز کو سمجھنا، پھر دوسرے اسٹریم سے آ کر کے اس کو سمجھنا جو تھوڑا سا کنفلکٹ ہوتا ہے، تھوڑا یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسا کہ سارا نے بتایا، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو خدا کی کتاب ہے قرآن، اس کو محور و مرکز نہیں بنا رہے ہیں. خدا کی کتاب کو محور و مرکز جب بنائیں گے تو مسلمانوں کے درمیان سے اختلافات ختم ہوگا، اور پھر دوسرے علوم کو اس میں زیادہ کنفلکٹ نہیں لے گا. اب میں وائس چانسلر صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے اس اردو کی خدمت کے لیے بس ایک شعر نظر کر کے جاؤں گا کہ یہ سمندر ہی سمندر ہے، کنارے جاؤ، عشق سب کے بس کا نہیں، پیارے جاؤ، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت جس وقت پکارے جاؤ. شکریہ. السلام علیکم. میں صرف 2 مسائل کی طرف توجہ چاہوں گا. میرا نام محمد احتشام اختر ہے. میں نے تعلیم PhD جامعہ ملیہ اسلامیہ سے حاصل کیا، اور فی الحال ڈپارٹمنٹ آف سوسیولوجی میں گیسٹ فیکلٹی کی حیثیت سے یہاں پر خدمت انجام دے رہا ہوں. چند مسائل کی طرف میری توجہ دلا رہا ہوں. وہ یہ کہ پہلی، میں سمجھتا ہوں لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، جو ابھارا گیا لکھنے کے لیے، بہت جذبات اندر سے لوگوں کے تیار ہوئے لکھنے کے لیے، لیکن لکھ تو لے، لکھنے کے بعد اسے پبلش کہاں کرائے. ہمت یہیں ٹوٹ جاتی ہے کہ کرائے کہاں آدمی. پیپر بھیجیے، ادھر سے آ جاتے اتنے پیسے دیجیے، 6 مہینے 7 مہینے کی فری پبلیکیشن ہو جائے، وہ ملتے نہیں جرنلز. پوچھتے پھریے لوگوں سے کہ کہاں دے کہاں دے. ارے بہت جرنل ہے، ارے فری میں ہوتے ہیں، کرا لو. لیکن جب جاتے میدان میں اب بھیجو پبلیکیشن کے لیے تو ادھر سے پیسے کی ڈیمانڈ آتی ہے. کتنے پیسے دے کے آدمی کرائے گا. اور UGC میں یہ لگا دیا کہ اب اس لسٹ بنا دی گئی، اگر اس میں پبلش ہے تو آپ کے وہ کام آئیں گے، اور ادروائز نہیں آئیں گے. اگر اس لسٹ میں نہیں ہے تو ہمت کہاں سے کر پائے گا آدمی. اور دوسری UGC کے لسٹ میں بھی جو جرنلس ہیں وہ بھی پیسے مانگ رہے ہیں، 500 روپیہ دے کے پبلش ہو رہے ہیں. 3000-3200 سے نیچے تو ہے ہی نہیں جو اتنے مانگے جا رہے ہیں. اگر ہم اردو میں لکھیں، میں یہاں آنے کے بعد 5-6 پیپر لکھا، آج بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے. میں اس انتظار میں کہاں بھیجوں، کون سی جرنل میں بھیجوں.
ना कोई रास्ता बताने वाला, ना कोई दिखाने वाला। तो आज भी मेरे पास 5-6 महीने से सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो हमें भी लालच है, हमें वैसे जर्नल चाहिए जो जिसमें जो हमें फ़ायदा दे, वरना मैं क्यों भेजूँगा, क्यों मेहनत करूँगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे जर्नल्स भी हमें फराहम कराई जाए जहाँ हम भेज सकें। और चाहे कमेंट्स आए वो मैटर नहीं है, वो सुधारा जा सकता है, लेकिन रास्ता तो हो, रास्ता तो मिले जो हिम्मत अफजाई हो। बैठ आज लोग लिख लेंगे, कल को पब्लिश नहीं होगा, हिम्मतें यहीं टूट जाएगी, सारे जज्बात ख़त्म हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए ऐसे जर्नल्स ऐसे प्रोवाइड कराया जाए जहाँ फ्री हो, पैसे नहीं देने पड़े। आपके मसले का एक हल वीसी साहब ने कल इनागुरल सेशन में ही जवाब दे दिया था कि वो एक मंसूबा रखते हैं रेफरेड जर्नल इन साइंसेस एंड सोशल साइंसेस दूसरा निकालने के लिए, तो इंशाल्लाह वो एक हल हो जाएगा। जी, अगर कोई नहीं है तो कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जवान साथी अबू असामा से कि वो इस 2 रोज़ा कौमी कांग्रेस के रुदात और क़रारदाद मुख्तसरन पेश करें। डाइस पर मौजूद कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ और मुंतज़मीन, मेरे अज़ीज़ असातिज़ा किराम और तलबा व तालिबात, आप लोगों के चेहरों को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं शायरी की लाइन लगी हुई है तो मैं, लेकिन आप लोगों की वो अक्कासी है आपकी सूरत हाल की कि मैं गिर गया हूँ तो अब सीने से उतर आओ, दिलेर दुश्मनों टूटे मकान को ढाना क्या। तो वक्त काफ़ी हो गया है, वक्त की नज़ाकत को समझते को देखते हुए मैं अगली 2-3 जो मेरे पास सफ़ात है मैं उनको हटाकर मैं बिल्कुल बहुत ही फोकस्ड मैं रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। और रिपोर्ट पेश करने से पहले मैं 2-3 वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है, तफसीली रिपोर्ट मैं पेश नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं तमाम जो अरकान हैं, शुरका हैं, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। वक्त की कमी की वजह से वो मुख्तसर कर दी मैंने उसको। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स आए हैं जो को ऑथर्ड हैं, तो अगर उसकी लिस्ट देखें तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तीसरी बात ये कि बहुत सारे शोबाजात ने अपने तौर पर कुछ तजावीज़ पास की थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं उसको पेश करने से कासिर हूँ। मैं ये वजाहत देना ज़रूरी समझता था। और इस रुदात को मैंने और मोहम्मद इसरार आलम साहब, डॉक्टर फतारा ने की एक दरअसल एक मुश्तरका कोशिश है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में कुल 8 खुसूसी खिताबात हुए और 8 चूँकि ये सोशल साइंसेस के 8 डिपार्टमेंट्स थे तो उसके मुख्तलिफ़ माहिरीन को बुलाया गया था और मुख्तलिफ़ जो टेक्निकल सेशंस है उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद मकाले पढ़े गए। ये इसकी मुख्तसर पहली रिपोर्ट। मैं जैसा कि मैंने कहा मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो मुझे पेश करना ज़रूरी है। मुझे पता है आपकी समातों पे भारी गुजरेगा, लेकिन 2 मिनट मेरे साथ में जी। कल 14 दिसंबर 2017 बरोज़ जुमेरात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के उर्दू मरकज़ बराए फ़रोग़ उलूम बइश्तिराक स्कूल बराए फ़नून व समाजी उलूम के ज़ेर एहतमाम पहली कौमी उर्दू समाजी उलूम कांग्रेस दिसंबर का इफ्तिताह मरकज़ बराए फ़ासिलाती तालीम के वसी ऑडिटोरियम में अमल में आया। कांग्रेस के इस इफ्तिताही जलसे में प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली डायरेक्टर दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ बतौर मेहमान ख़ुसूसी, डॉक्टर असलम अब्दुल्ला मुदीर आला दी मुस्लिम ऑब्ज़र्वर अमेरिका, प्रोफेसर SAR बलग्रामी रिटायर्ड प्रोफेसर जामिया मिल्ला इस्लामिया मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर तशरीफ़ फरमाते हैं। दूसरी तरफ इस कांग्रेस को शुरू आखिर शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब और नायब शेखुल जामिया डॉक्टर शकील अहमद की सरपरस्ती हासिल रही, जबकि प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह कन्वीनर और डॉक्टर आबिद मोइज़ मोइन कन्वीनर के तौर पर इस कांग्रेस के इंतज़ाम और इंसराम में कलीदी किरदार निभा रहे थे। प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कुरान और यूनिवर्सिटी तराने से हुई। प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह ने पहली कौमी उर्दू समाजी उलूम कांग्रेस के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने इफ्तिताही अल्फाज में कहा कि बज़रिया उर्दू ज़बान समाजी उलूम की दर्स व तदरीस और तहक़ीक़ समाजी उलूम के बेशबहा मसाइल को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करती है। बाद अज़र डॉक्टर शकील अहमद ने खुतबे इस्तक़बालिया में समाजी उलूम कांग्रेस के इनेक़ाद के पसे पुश्त यूनिवर्सिटी के जज्बे को सराहा और मेहमान गिरामी क़द्र का मुख्तसर तारुफ़ पेश करते हुए उन्हें आज के प्रोग्राम में पुरजोश खैर मकदम किया।
प्रोग्राम का बाकायदा शुरुआत के बाद डॉक्टर असलम अब्दुल्ला ने उर्दू ज़बान के हवाले से इंतहाई मुस्बत अदाद व शुमार फराहम की और हाज़रीन मजलिस से गुजारिश की कि हम में से हर फ़र्द को उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ज़ाती तौर पर कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर एस.आर. बिलगरामी साहब ने उर्दू ज़बान की अमली सूरत हाल पर बसीरत अफरोज़ तकरीर में उर्दू के तई मजमूई बर्ताव और अपने रवैये पर अपना मुशाहदाती तज्ज़िया जामे अंदाज़ में पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर इश्तियाक़ अहमद ज़िल्ली ने उर्दू ज़बान में समाजी उलूम की तदरीस और तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ अहम और क़तई निकात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमारे तलबा को किताबों के असल मसादिर और मराजी ख़्वाह बिला वास्ता तसनीफ़ तराजिम की शक्ल में हो मगर मैसर होने चाहिए। वो कि यह काम आसान नहीं है मगर इस जज्बे को पायदारी और तक़वियत देने के लिए ऐसे इक़दाम उठाने ज़रूरी है। उन्होंने इस इब्तिदा के लिए शेखुल जामिया और मुंतज़मीन कांग्रेस को मुबारकबाद पेश की। शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने अपने सदायती कलिमात में मंदूबीन कांग्रेस, तदरीसी अमले और तलबा तालिबात को उर्दू के तई अपने जज्बे को साबित कदम रखने की महमेज़ दी। उन्होंने कहा कि उर्दू से वाबस्ता हर ख़ास व आम को एहसास कमतरी के रवैये से बाहर निकलना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने एक जज्बे और शदीद मेहनत को कामयाबी का राज बताया। शेखुल जामिया ने बैरून शहर से आए मंदूबीन को इस यूनिवर्सिटी से राब्ते में रहने की ख्वाहिश जाहिर की। प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर आबिद मुइस, चीफ कंसल्टेंट उर्दू मरकज़ बराए फ़रोग़ उलूम ने शुक्रिया के कलिमात अदा किए और शेखुल जामिया की अपील को दोहराते हुए तमाम शुरकाए मजलिस से उर्दू ज़बान के तई उनके अमली रवैये पर सबकी तवज्जो चाहिए। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर आमिना तहसीन ने की। प्रोग्राम का इख्तिताम कौमी तराने पर हुआ। ये तफसीली तौर पे मैंने रखा। अब इस मौके की मुनासिबत से शोबे नज़्म नस्क़ आम्मा से वाबस्ता डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम की किताबों की रौनमाई बदस्त शेखुल जामिया अमल में आई। डॉक्टर क़य्यूम एक दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मज़ीद शोबे तालीम निस्वा के 3 रिसर्च स्कॉलर्स की किताबों का इजरा भी अमल में आया। ख़ुसूसी किताबात, उसके बाद ख़ुसूसी खिताबात हुई जिसमें 4 मुख्तलिफ़ समाजी उलूम के माहिरीन ने अपने खिताब तफसीली अंदाज़ में पेश की। इफ्तिताही नशिस्त के बाद 4 मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अहल इल्म ने अपने मुतल्लिक़ा मज़मून से मुतल्लिक़ रोशनी डाली। इस नशिस्त की सदारत प्रोफेसर एस.एम. रहमतुल्लाह ने की और डॉक्टर दानिश मोइन ने निज़ामत की। प्रोफेसर हसीना हाशिया ने हिंदुस्तान में इल्म निस्वा की मुख्तसर तारीख पेश की और इस मज़मून के मुतालिक अहम पहलुओं की तरफ इशारा किया। आपने साथ ही साथ उर्दू ज़बान में दर्स व तदरीस के मसाइल, चैलेंजेस और मवाक़े पर सैर हासिल गुफ्तगू की। डॉक्टर फ़ुरक़ान अहमद ने नस्क़ व नज़्म आम्मा के तसव्वुर से क़ीमती और मालूमात अफ़ज़ा लेक्चर दिया। आपने नज़्म व नस्क़ आम्मा की तारीख़ी पस मंज़र और मौजूदा पेश मंज़र पर काफ़ी आलिमाना बहस की। प्रोफेसर एस.एम. साजिद ने सोशल वर्क प्रोफेशन पर मुरव्वजा बहस व मबाहिस को आसान फ़हम ज़बान में पेश किया। उन्होंने सोशल वर्क के बुनियादी और फ़लसफ़ियाना असास के तहत की जाने वाली इल्मी सरगर्मियों के हवाले से मालूमात अफ़ज़ा आदाद व शुमार बताए। अगले ख़िताब में डॉक्टर मुहिब्बुल हक़ ने सियासियात में मौजूदा मबाहिस और चैलेंजेस पर गुफ्तगू की जिसके ज़िम्न में मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म की ख़ुसूसियात को उजागर किया और साथ ही साथ उन्होंने बयानिया और काउंटर बयानिया पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। आपने आलमी सियासी मंजरनामे का एक जायज़ा पेश किया और पॉलिटिकल इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस नशिस्त के बाद उसके बाद मुख्तलिफ टेक्निकल सेशंस हुए। बस मैं बहुत ही मुख्तसरन उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस नशिस्त के बाद कांग्रेस के मुख्तलिफ टेक्निकल सेशंस बैक वक्त 3 जगहों पर अमल में आए जिसमें तालीम निस्वा नज़्म पहले दिन 6 टेक्निकल सेशंस, दूसरे दिन भी 6 टेक्निकल सेशंस अमल में आए। तो पहले दिन की पहली जो मरहला है उसको मैं बयान कर रहा हूँ जिसमें तालीम निस्वा, नज़्म व नस्क़ आम्मा और समाजियात के मज़ामीन पढ़े गए। शोबे तालीम निस्वा में कुल 11 मकाले पढ़े गए। इस नशिस्त की सदारत प्रोफेसर हसीना हाशिया ने और डॉक्टर शबाना कैसर ने इसकी निज़ामत की। इस नशिस्त में तालीम निस्वा के मुख्तलिफ मसाइल और इशूज़ पर बहस व मुबाहिसे हुए। उर्दू ज़बान में मवाद की कमी को उजागर किया गया। नीज़ मकाया निगारों ने कई तजावीज़ पेश की जो तजावीज़ असातिज़ा और इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी कारआमद हो सकती हैं। शोबे नज़्म व नस्क़ आम्मा में कुल 8 मकाले पढ़े गए। नशिस्त की सदारत डॉक्टर कनीज़ ज़हरा ने और निज़ामत डॉक्टर सैयद नजीउल्लाह ने की। मकालत में नज़्म व नस्क़ आम्मा के उभरते हुए मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई और उस मज़मून के अहम मासिर डिस्कोर्स को मकालात में जगह दी गई। शोबे समाजियात में कुल 11 मकालात की पेशकशी हुई। सदारत प्रोफेसर सैयद ज़ैनुद्दीन और निज़ामत डॉक्टर शाज़िया ने की। उर्दू में समाजियात की दर्स व तदरीस और तहक़ीक़ के मसाइल व चैलेंजेस पर बहस की गई। दूसरे मकालों में इदारियाती तब्दीलियों पर नज़र डाली गई। अगले मरहले में 3 शोबाजात सोशल वर्क, इल्म सियासियत और माशियात के तहत 3 मुख्तलिफ मकालात पर मकामी पढ़े गए। शोबे सोशल वर्क में कुल 6 मकालात पढ़े गए। सदारत प्रोफेसर एस.एम. साजिद और निज़ामत डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रज़ा ने की। सोशल वर्क की तारीख़, ट्रेनिंग और तदरीसियात से मुताल्लिक़ मकाले पढ़े गए और मकामी उलूम में बिलख़ुसूस उर्दू अदब की सोशल वर्क प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने पर तसव्वुराती मज़ामीन पढ़े गए। इल्म सियासियात शोबे की 2 नशिस्तों में कुल 13 मकाले पढ़े गए। पहली नशिस्त की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद महमूद और दूसरी नशिस्त की सदारत डॉक्टर मुहिब्बुल हक़ ने अंजाम दी और दोनों ही नशिस्तों की निज़ामत डॉक्टर अफरोज़ आलम ने की। बुनियादी तौर पर इल्म सियासियात के मौजूदा मबाहिस पर रोशनी डाली गई। कौमी और बैन अक़वामी सियासी डिस्कोर्सेस को सियासी मुफ़क्किरीन की रोशनी में समझने की कोशिश की गई। मज़ीद मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर बात भी की गई जिसमें उर्दू ज़बान में इल्मी मवाद की वाफिर फराहमी पर जोर दिया गया। शोबे माशियात के तहत कुल 2 मकाले पढ़े गए। प्रोफेसर फ़रीदा सिद्दीकी ने इस नशिस्त की सदारत की और जनाब ज़ुल्क़रनैन साहब ने इसकी निज़ामत संभाली। मकाया निगारों ने उर्दू में माशियात की तदरीस, मसाइल और चैलेंजेस पर रोशनी डाली जिसमें प्राइमरी और यूनिवर्सिटी सतह के मसाइल को बयान किया।
یہ پہلے دن کی یہ رودات تھی. دوسرے دن کانگریس کا دوسرا دن. دن کی شروعات بقیہ 4 شعبہ جات ماہرین کے عالمانہ خطاب سے بھی. خصوصی خطابات اسی جگہ پر عمل میں آئے. اس نشست کی صدارت پروفیسر مشتاق احمد کاؤ نے اور ڈاکٹر افروز عالم نے نظامت کی. ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے بڑی خوش اسلوبی سے سماجی علوم کے تناظر میں عقیدے اور زبان کے موضوع پر خطاب کیا. زبان کے کردار، اس کی اہمیت اور افادیت پر تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے اپنے لیکچر میں زبان کی تہذیبی اور ثقافتی پہلوؤں پر مدلل بحث کی. نیز سماجی علوم کے فروغ میں مذہبی طبقے کی اہمیت کو اجاگر کیا. پروفیسر اشتیاق احمد ذلی نے تاریخ کے مبادیات، عہد وسطیٰ کی تاریخ میں تحقیقی رجحانات اور میلانات کے موضوع پر علمی گفتگو کی. تاریخ کے اصل مصادر و مراجع کو گہری اور تنقیدی نظر سے پڑھنے کے لیے روایت کی. تاریخ نویسی یا تاریخ فہمی پر نظر ثانی کرنا اس مضمون کی ضرورت ہے. ڈاکٹر عزرا عابدی نے اردو میں سماجیات کی تدریس و تحقیق کے موضوع پر ایک تحقیقی تجزیہ پیش کیا. علم سماجیات کے مسائل و حل پر سرسری نظر ڈالی. آپ نے نصاب اور دستیاتی خاکے سے متعلق تجاویز پیش کیں. مزید آپ نے اداریاتی تبدیلی کے سماجیاتی اثرات کو منظم انداز میں پیش کیا. پروفیسر اسعار بلگرامی نے معاشیات جیسے پیچیدہ مضمون کو عام فہم بنانے کی طرف توجہ دلائی. آپ نے ایک مختصر وقفے میں مثالوں کی مدد سے معاشیات کے بنیادی اور پیچیدہ مسائل کو تصورات کی تشریح کی. آپ نے کہا کہ معاشی تصورات کو طرز زندگی اور معمولات زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اس خصوصی خطاب کے سیشن کے بعد 4 ٹیکنیکل سیشنز الگ جگہ پر الگ الگ مقامات پر ہوئے. اس میں اسلامک اسٹڈیز، تاریخ، تعلیم نسواں اور نظم و نسق عامہ کے شعبہ جات شامل ہیں. شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں کل 9 مقالات پیش کیے گئے. صدارت ڈاکٹر محمد فہیم اختر نے کی اور ڈاکٹر اسلم عبداللہ کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا. نظامت جناب عمر عابدین نے کی. ان مقالات میں بنیادی طور پر اسلامیات میں اردو زبان کی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ میں مختلف موضوعات پر تحقیقی کام کی ضرورت و اہمیت کو پر زور دیا گیا. مزید یہ کہ جدید دنیا میں اسلام، جدید رجحانات، اسلام کے سیاسی، سماجی، معاشی اور اخلاقی افکار و نظریات، اسلامی علوم میں مشترکین کی خدمات جیسے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا. دراصل یہ تجاویز کا حصہ تھا جو میں نے اس میں شامل کر دیا. شعبہ تاریخ میں کل 7 مقالات پیش کیے گئے. صدارت پروفیسر مشتاق احمد کاؤ نے اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر دانش معین نے انجام دیے. مقالہ نگاروں نے تاریخ کے نئے رجحانات اور نئے تاریخی ماخذ کا تجزیاتی جائزہ پیش کیا اور تاریخ کی فلسفیانہ اساس کے بدلتے ہوئے پس منظر پر اس موضوع کے نئے تحقیقی امکانات پر گفتگو کی. تعلیم نسواں میں کل 11 مقالات پڑھے گئے. ڈاکٹر ایم اے قیوم نے صدارت کی اور نظامت ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کی. مقالہ نگاروں نے نظم و نسق عامہ کے نئے رجحانات اور اس مضمون کے مختلف پہلوؤں پر مقالے پڑھے. اردو میں اس مضمون کی تدریس و تحقیق سے متعلق منظرنامے پر بھی بحث و مباحثے ہوئے. شعبہ تعلیم نسواں میں کل 11 مقالے پیش کیے گئے. صدارت پروفیسر شاہدہ اور نظامت ڈاکٹر پروین قمر نے کی. مقالہ نگاروں نے خواتین کے نئے اور ابھرنے والے مسائل پر عالمانہ مقالے پیش کیے. شعبہ اس کے بعد جو آخری سیشن ہے اس میں 2 سیشنز ہوئے. شعبہ سماجیات میں کل 9 مقالات پڑھے گئے. پروفیسر پی ایچ محمد نے صدارت اور ڈاکٹر سعید نے نظامت کی. مقالہ نگاروں نے سماجیاتی تحقیق کے نئے مسائل اور چیلنجز کی طرف اشارہ کیا اور خواتین کے مسائل اور فکر مندیوں پر علمی مقالات پڑھے. اس سیشن کا اور اس 2 روزہ قومی کانگریس کا آخری سیشن شعبہ معاشیات کی جانب سے ہوا. شعبہ معاشیات کے تحت کل 10 مقالے پڑھے گئے. پروفیسر عبد المتین صاحب نے صدارت کی اور پروفیسر فریدہ صدیقی نے نظامت کے فرائض انجام دیے. مقالہ نگاروں نے اردو میڈیم کے ذریعے طلباء کے سماجی و معاشی پس منظر پر بحث کی. درس و تدریس سے متعلق چیلنجز کو بھی اجاگر کیا. زبان اور معاشی ترقی کے حوالے سے متاثر کرنے والے محرکات پر بھی روشنی ڈالی گئی. یہ ایک مختصر رپورٹ ہے اس پہلی 2 روزہ قومی کانگریس کی اور یہ مختصر رپورٹ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اس نشست کا جو آخری حصہ جو رہ گیا ہے وہ قرارداد ہے جو مجھے یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پورے ہاؤس کی جانب سے اس قرارداد کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کی تائید اس میں ضروری ہے. تائید کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں یا آپ آواز بلند یا خاموشی سے اپنا اظہار کرتے ہیں. بس یہی ہے. تو میں پڑھتا ہوں اور آپ فرداً فرد اس میں ایک ایک کر کے میں پڑھ رہا ہوں. آپ برائے مہربانی آپ اس پر اپنی تائید دیں. اسے ہلکے کے پڑھیں. شکریہ. آج بتاریخ 15 دسمبر 2017 کو اس 2 روزہ قومی اردو سماجی علوم کانگریس کے اختتام کے موقع پر مندرجہ ذیل قراردادیں منظور کی جاتی ہیں. نمبر 1. اراکین اور مندوبین اس علمی کانفرنس کی کامیابی پر شیخ الجامعہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں بھی اسے ہر سال اسی اہتمام سے منعقد کیا جائے گا. شکریہ. قرارداد نمبر 2. سائنس کانگریس کی کامیابی سے مہمیز پا کر ہم امید کرتے ہیں کہ سائنس کی طرح سماجی علوم کی بھی ایک میگزین شروع کی جائے. نمبر 3 اور یہ آخری قرارداد ہے. یونیورسٹی کا ایک ریفریڈ جرنل بھی ہو جس کے ذریعے تمام اہل علم اپنی علمی خدمات انجام دے سکے. آخری رہ گئی تھی, اب یہ آخری. نمبر 4.
سماجی علوم کی اصطلاحات اور تصورات کی ایک ڈائریکٹری کو ترتیب دیا جائے. بہت بہت شکریہ. میں کیونکہ قرارداد کی باتیں کچھ عرض کر دوں. میری حقیر رائے یہ ہے کہ چوتھا جو پوائنٹ رکھا گیا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس نے سب سے زیادہ بجٹ اور ریسورس ڈرین کیے ہیں ہر اردو ادارے کے، چاہے وہ قومی اردو کونسل ہو یعنی NCPUL، اور یہ فرہنگی اصطلاحات بنتی رہی ہیں. پھر ایک ایکسرسائز اور ہو جائے گی مقرر، لیکن وہ صورتحال وہیں رہے گی، کیونکہ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ اصطلاحات یا ٹرمینالوجی کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور سوائے سائنسز کے اسٹینڈرڈائزیشن کہیں نہیں. آپ دنیا کے کسی خطے میں جائیے، سیل کو سیل اور الکوہل کو الکوہل ہر جگہ سمجھا جاتا ہے. یہ اسٹینڈرڈائزیشن ممکن نہیں ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور رکھیں، لیکن کم از کم یہ خاکسار اس پہ عمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ ویسٹیج ہوگا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سب سے ایک اہم چیز جو تھی کہ یہاں آپ لوگوں کی تشریف آوری سے جو کچھ ہیرے ہمارے سامنے آئے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، ان سے ہم یہ قرارداد رکھیں کہ ہمارے ان تمام شعبہ جات کے لیے وہ اپنے تئیں کوشش کر کے کتابیں تیار کریں گے اور اس میں ہماری مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے ضروری قرارداد تھی جو پاس ہونی چاہیے اگر آپ لوگ منظور کریں. اس وجہ سے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو کام ہی نہیں ہو پائے گا. آپ ہر سال کانگریس کرتے رہیے، آمدن گفتن برخاستن، وی کین ہیو اے گڈ پکنک، لیکن اگر کتاب وجود میں نہیں آتی، آپ میں سے جو لوگ بالکرامی صاحب کو ہم نے ڈسکور کیا، یہ سامنے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قیمتی سرمایہ ہیں، ان لوگوں سے اگر ہم نے کتابیں نہیں لکھوائیں، ان کے ہاتھ پیر جوڑ کے، ان کے پیر دبا کے، ان کی خوشامد کر کے، تو ہم ناکام ہیں. اور میں سب کام کے لیے تیار ہوں، ابھی کر دوں گا گیسٹ ہاؤس میں، کیونکہ مجھے کتابیں چاہیے اس یونیورسٹی کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان کے ذہنی افق کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے. تو اس قرارداد کو اگر آپ اہم سمجھیں تو قبول کر لیں کہ ہم کتابیں لکھوانے کے لیے، یعنی ایک طرح سے یہ ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن کا، ہیومن ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ بننی چاہیے جو ہم سائنس کانگریس میں کرتے آئے. شکریہ. میں بہت شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں. شکریہ. تھرڈ قرارداد میں ایک عرض کرنا چاہوں گی. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا ایک جرنل یونیورسٹی کی طرف سے، ایک ریفریڈ جرنل یونیورسٹی کی طرف سے اگر ایک آئے گا، اس میں سائنس، سوشل سائنس والے کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے، اس لیے الگ الگ فیکلٹی کے لیے ایک سوشل سائنس کا، ایک سائنس کا، ایک اور ہیومینٹیز اگر ہے اس کے لیے اس کو آپ سوچ لیجیے. جی ایک ہی کام نہیں کر پائیں گے. بہرحال شکریہ جناب ابو اسامہ، جس روانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے رودات اور قرارداد پیش کی، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. معزز حاضرین، وقت کا خیال کرتے ہوئے اب چونکہ سرٹیفکیٹس کی اجرائی کا بھی کام باقی ہے، اب چونکہ وقت کا خیال کرتے ہوئے میں جناب وائس چانسلر صاحب سے گزارش کروں گا کہ خصوصی خطاب کے لیے ہم نے جن کو مدعو کیا تھا ان کو سرٹیفکیٹس یہاں دیں ہم، اور باقی کے لوگوں کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا انتظام بھی کیا جائے گا. پروفیسر ایس ایم ساجد صاحب، غالباً وہ یہاں نہیں ہیں، ان کی جانب سے کوئی آگے بڑھیں اور اس سرٹیفکیٹ کو لیں. آ جائیے. ڈاکٹر محب الحق صاحب.
डॉक्टर असलम अब्दुल्ला साहब, उनकी जानिब से कोई आगे बढ़े? अरे हैं, प्लीज़। जी 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 जी, शुक्रिया। माजरत चाहते हुए प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली साहब। डॉक्टर अजरा आबिदी मोहतरमा। और शख्सियत प्रोफेसर यस्यार बिलग्रामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर चीज़ें शेर और शायरी से शुरू होती हैं, तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरा लगाव कितना बढ़ता जा रहा है उर्दू के साथ। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या नहीं मिलता, वो सर उठाकर देखो रास्ता कैसे नहीं मिलता। भले धूप हो कांटे हों रास्ते पे चलना तो पड़ता ही है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे पानी नहीं मिलता। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए मेरा लगाव कैसे बढ़ता जा रहा है उर्दू के साथ। इज़्ज़त माफ़ वाइस चांसलर साहब, सारे लोग तशरीफ़ फरमा इस हॉल के अंदर, मेरा सलाम। मेरी एक आदत यह है कि दिन भर काम करने के बाद मैं शाम को घर पे जाके रिमाइंड करता हूँ कि क्या गलती हुई जो दूसरे दिन सुधारी जा सके। हर इंसान गलतियों का पुतला है, तो मुझे वो एक है। मैं सारी चीज़ इनॉग्रेशन की रिमाइंड कर रहा था, जिस तरीके से हमारे असलम अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये था कि भाई उर्दू नोइंग पर्सन बहुत कम हैं, जिस तरीके से उन्होंने फिगर प्रेजेंट करी, भरम टूटा। ऐसा नहीं है, काफ़ी तादाद है। हमारे इश्तियाक साहब जो मेरे उस्ताद भी लगते हैं अलीगढ़ के नाते से, जिस तरीके से उर्दू की खिदमत उन्होंने की है, 100 साला रिसाले की बात करी जो मैगज़ीन निकलती है, जो सबसे ज़्यादा मेरे टच करा दिल को, वो प्रोफेसर बिलग्रामी साहब की बात ने टच करा कि उर्दू ज़बान को हमने जो घर में नहीं रखा, निकाल दिया। उसको सही मायनों में घर में रखने की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ कि मेरा ज़्यादातर टाइम, एक शख्स थे जो बहुत बड़े थे, प्रोफेसर मुनीस रज़ा साहब, जिन्होंने JNU बनाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मेरा ज़्यादातर टाइम उनके साथ निकला और मैंने उनको फॉलो किया है लाइफ में। मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, मुझे एक चीज़ याद आई कि उनके बच्चे 4 लड़कियां थी, एक लड़का, सारे अमेरिका में, सब टॉप पोजीशन पे हैं। घर में वो वालिद फादर को अब्बू जान और मदर को अम्मी जान कहते थे। उसी टाइम पे मेरे बेटे का 11:30 और 12 के बीच में फ़ोन आ गया कि पापा खाना खाया नहीं खाया। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे एहसास हुआ मुझसे कहीं चूक हो गई है, क्योंकि जो कानों में अब्बू जान की बात आती है, मज़ा,
وہ پاپا میں نہیں آتا، ایمانداری سے صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ مجھے کل احساس ہوا اس بات کا، لیکن مجھے وہ دیر ہو چکی ہے کہ بچے اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ مجھے شاید موقع اب نہیں ہے کہ میں کریکٹ کر پاؤں، لیکن مجھے احساس ہوا اس بات کا۔ لیکن زندگی یہ چلتی رہتی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے اسکول آف سوشل سائنسز کے لوگوں نے، خاص طور سے جو اس آرٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ہیڈس نے یہ کوشش کری ایک جگہ اکٹھے ہونے کی، یہ بھی ایک یونک ٹائپ کی کانگریس ہے کہ سب لوگ آرٹ ڈپارٹمنٹ کے آرٹ ہیڈ آئے اور ڈین صاحب کے ساتھ مل کے، موئی صاحب کے ساتھ مل کے جس طریقے سے اس کو آخری انجام تک پہنچایا، ریئلی قابل تعریف ہے۔ ایسی چیزیں آگے کنٹینیو ہوتی رہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ جیسا پروفیسر محیب نے اشارہ کیا، یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بہت انسٹیٹیوشن کو بھی بچانا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ون آف دا سورسز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اردو کو نہ چھوڑیں، ساتھ لے کے چلیں۔ اس سے آپ کو امپورٹنس اندازہ لگ سکتا ہے کہ انوگرل فنکشن پہ بھی وائس چانسلر صاحب اور میں حاضر تھے، اور ویلیڈکٹی میں بھی حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ مجھے لگتا ہے یہ چیزیں کنٹینیو ہوتی رہیں، کیونکہ لوگ ملیں گے آپس میں، اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں اپنی، کیونکہ کافی دیر ہو رہی ہے، وائس چانسلر صاحب کو سننا ہے، لاسٹ ایک شعر سے اور ختم کرتا ہوں۔ لوگوں کو سنا ہے کہتے اکثر کہ زندہ رہے تو پھر ملیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ دل نے محسوس کیا ہے کہ اگر ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ معزز حاضرین، میری 27 سالہ تدریسی خدمات کے دوران کئی کانفرنسز، کانگریسز، سیمینارز وغیرہ میں اٹینڈ کیا، مگر آج یہاں میں جو شوق، انتھوزیازم دیکھ رہا ہوں، غالباً یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ مورخ جب معنوں کی تاریخ کو ضبط تحریر میں لائے گا، یقیناً ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کے اس کارہائے نمایاں کو سر فہرست رکھے گا۔ اس امید کے ساتھ آئیے ہم اس کانگریس کے جو یعنی کیا کہیں گے، کرتا دھرتا ایوری تھنگ، قائد انہی کی بہرحال سب کچھ ہے، یہ تو روح رواں کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، تو بہرحال میں ادباً ہمارے ہر دل عزیز وائس چانسلر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ابھی میں جسم ہوں، روح میں نہیں بنا، اور رواں ہونے کے ارادہ نہیں ہے۔ تسلی رکھیے، ابھی ہوں 5 سال تک۔ دیکھیے، میں انکساری کے ساتھ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ایسے بڑے کام ہی نہیں، چھوٹے کام بھی ٹیم ورک ہوا کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں، یعنی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے جذبات سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو بوجھ تلے آتا ہوں، اور دوسرے میرے لیے آزمائشیں سخت ہو جاتی ہیں، شیطان سب کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، بشمول اشتیاق احمد ذلی صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے یہاں کے سینئر موسٹ ہیں، اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ سب اس کی عطا ہے۔ ہم جب صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو صحیح ہدایت ملتی ہے۔ میں پھر وہ پسندیدہ شعر یہاں پہ اپنا پڑھوں گا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ تو یہ کنیکشنز جہاں ملتے ہیں تو یہ توفیق دیتا ہے اللہ، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں
کہ اگر ہم کچھ ادارے کے لیے اچھا کر پا رہے ہیں تو اس ادارے کے لیے کچھ اچھا ہونا وہاں مشیت عزدی میں تھا. تو اس نے ایک اچھی ٹیم بنا دی, اچھے لوگ اکٹھے ہو گئے, کچھ پلان بنا اور آگے ہم چلیں گے. تو یہ ادارہ سازی کی بات ہے. اس لیے میں گزارش یہی کروں گا کہ ایک تو مجھے یہ نہیں ناصب یہ کہ میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں, بلکہ ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ نفس سے ڈرتا ہوں. تو میرے لیے آزمائشیں نہ بڑھائیں. ٹیم ورک ہے, آپ لوگ نہ ہوتے, اور بلا شبہ یہ آسان کام نہیں تھا. ہم صبح یعنی دوپہر میں بھی بات کر رہے تھے کہ 8 مختلف ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کے یکجا کر کے نئے پرو کے ایک کام کرنا بہت بڑا کام ہے, اور اس میں تمام تر یقیناً سالوینسی ان ڈپارٹمنٹس کی بھی ہے جو شریک ہوئے اور جو کچھ ایڈجسٹمنٹس کیے ہوں گے. باہر میں کچھ باتوں کا ذکر کرتا چلوں, جیسے شروع سے جو یہاں لوگوں نے تاثرات دیے اور اس میں کیا ہم انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں. ایک تو یقیناً یہ کہ جو ڈاکٹر حسینہ عائشہ نے ٹرانسلیشنز کی بات کہی, تو یہاں پہ ڈائریکٹریٹ اور ٹرانسلیشن اینڈ پبلیکیشن آلریڈی قائم ہے, اور اس کے تحت کتابوں کی تیاری, تراجم, اس کو اور آگے فروغ بھی دیں گے. تو وہ سلسلہ ہے ضرور جو آپ نے بیت الحکمہ کا ذکر کیا تھا, وہ تو بہت بڑا ادارہ تھا, اور لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سے جو کچھ بن پڑے گا اس طرح سے ضرور کریں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ اتفاق سے اس بیت الحکمہ جو ہمارا ہے نیا DTP, اس کے صرف عابد محیط صاحب ہی نمائندے ہیں. وہاب قیصر صاحب شاید تشریف نہیں رکھتے, اور ظفر صاحب بھی نہیں ہیں. تو یہ لوگ ذمہ دار تھے اور ہیں, اور بہرحال اس میں میں خود بھی ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں, کیونکہ بنا کتابوں کی تیاری کے ہم اس کام کو نہیں چلا سکیں گے. جہاں تک رسالے کی بات ہے, تو جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ ایک مینڈیٹ ہے اب میرے اوپر بائنڈنگ اکیڈمک کونسل اور EC کی, کہ ہمیں 2 کانگریس کرنی تھی جو ہو گئیں. اس سال کی سائنس کانگریس بھی, سوشل سائنس کانگریس بھی, لیکن وہ پیئر ریویو جرنلز کا کام ابھی باقی ہے, اور اس میں آپ کی بھی مدد چاہیے. اور میں نے سبھی لوگ جو تشریف لائیں ان سے درخواست کی ہے, اور اس پر باضابطہ پھر اس پوڈیم سے کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں, آپ تو ہیں, اور دیگر نام بھی بھیجیے جس میں ہم ایڈیٹوریل بورڈ اور ریفرنگ کے لیے فہرستیں تیار کر سکیں, تاکہ ان جرنلز کو شروع کیا جا سکے. تو یہ تو مجھے یقین ہے کامل ہے. رسالے کے لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی بلگرامی صاحب کے انداز کے لکھنے والے کتنے ہیں, کیونکہ جب عوامی پرچہ نکالا جاتا ہے تو اس کی زبان دوسری ہوتی ہے, اس کے تقاضے دوسرے ہوتے ہیں, جرنل ایک دوسری چیز ہے. تو جرنلز تو بہرحال چونکہ مینڈیٹ ہے, اور میں نے اپنے اوپر خود بندش لگا لی ہے یہ EC کے ریزولوشن کی وجہ سے. اگر میں نہیں کروں گا تو EC مجھ سے پوچھے گی کہ یو ہیو فیلڈ, آپ نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو مینڈیٹ, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی. رسالے کے لیے بھی اگر کچھ کوشش ہوگی اور چیز سامنے آئے گی تو ضرور مجھے تو خوشی ہوگی کہ کسی طرح کا سماجی سائنس کا کچھ پرچہ ہم شروع کر سکیں. دوسری ایک بڑی دلچسپ بات جو تھی وہ ہمارے عبد المتین صاحب نے کہی. دیکھیے, یہ بنگالی زبان اور بنگالی کلچر اور اردو کلچر میں بڑا فرق ہے. ہم سب جانتے ہیں ایک المیہ ہے, ان کو جو اپنی زبان سے محبت ہے یہ بالکل منظر نامے اپوزٹ ہے. یہ سیاہ سفید کا فرق ہے. وہاں امرتیہ سین کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ بنگالی میں نہ بولے یا لکھے. ہمارے یہاں اردو یونیورسٹی میں اردو میں لکھنا اور بولنا بڑی حد تک معیوب اور متروک سمجھا جاتا رہا ہے. اب مجبوری میں, کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا جب وائس چانسلر پیچھے لگ گیا ہے, اب اس پتہ نہیں کہ کتنی میں کامیاب ہوں گا وہ سرشت بدلنے میں, یا صرف یہ ظاہری تبدیلی ہوگی جو میرے جانے کے بعد ختم ہوگی. یہ تو جس مورخ کا ذکر آپ کر رہے تھے وہی طے کرے گا کہ کس حد تک ہم لوگ کامیاب ہوئے موٹیویٹ کرنے میں. لیکن یہ بنیادی فرق ہی اٹ اسپیکس والیومس اباؤٹ اٹ, ہماری تہذیب, ہماری نفسیات, ہماری شخصیات کا. جب ہم اپنی زبان سے محبت نہیں رکھتے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ چیز کہنے کی نہیں ہے, یہ کرنے کی ہے. افراد سماج کو جنم دیتے ہیں. ہم میں سے ہر فرد اگر اپنے گھر میں اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ اردو بولے گا, اردو انداز, اردو تہذیب, اور اپنے بچوں کو وہ سکھائے گا جس کا ذکر پروفیسر شکیل صاحب نے بھی کیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلی جنریشنز میں اور آنے والے وقت میں ہم اردو کو اس مقام پہ نہیں لا سکتے. ہمیں ہم سب کو خود یہ کام کرنا ہوگا اپنے گھروں میں, اپنی نسلوں میں. یہ ایک
یقیناً اس احساس کمتری سے باہر آنا ہوگا جو اردو کے تئیں ہے، اور یہ سوچنا کہ اگر ہمارا بچہ اردو بولتا ہے تو یہ کہیں پہ فیلئر ہوگا۔ میں پھر کہوں گا کہ اردو بولنا کے مطلب یہ نہیں کہ انگریزی نہ بولی جائے۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں پہلے اکرام الحق صاحب کی بات کر لوں۔ یہ نوجوان انہیں میں گزشتہ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں پرانا ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کو زیادہ تر اگر وہ میری طرح کے کچھ ہوں جنونی، تو ان کو اللہ تعالیٰ شکلیں پہچاننے کی کچھ قوت دے دیتا ہے۔ تو کچھ فیسز میں نے ریڈ کی تھے اس کانفرنس میں، اور اس میں اکرام الحق صاحب بھی تھے۔ ان سے ابھی تک میں مل نہیں سکا ہوں، اب ملوں گا، اجتماعی طور سے تو ملا ہوں، انفرادی طور سے بھی۔ تو ان کی بات میں وزن ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم سب لوگ جو انگریزی میں لکھتے پڑھتے ہیں اور کسی حد تک سوچ بھی لیتے ہیں، میرے جو انگریزی کے استاد تھے اور انہوں نے مجھے اس جنون پہ لگائی، کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اردو میڈیم سے پڑھا ہوں، لیکن 6ٹھی جماعت سے مجھے یہ جنون تھا کہ انگریزی سیکھنی ہے۔ اور میری انگریزی سیکھنے کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ میں جب گھر سے اسکول پیدل جاتا تھا تو سڑک کی دکانوں کے بورڈ پڑھتا ہوا جاتا تھا انگریزی کے، اور اس کے بعد ایک 8 آنے کی ڈکشنری خریدی تھی اردو انگلش کباڑی بازار سے جامع مسجد کے، جو بہت عرصے میرے ساتھ رہی جب تک کہ اس کے پیج بوسیدہ ہو کے پھٹنے نہیں لگے۔ اور پھر جو بھی اخبار پرانا مل جاتا تھا اس میں سے جو لفظ نئے انگریزی کے ملتے تھے ان کو اس ڈکشنری میں دیکھ کے سیکھنے کا سلسلہ، کیونکہ ایک جنون تھا۔ اور اس کو میں سمجھتا ہوں جو تھوڑی سی پہچان نہیں ہوئی، ہو گئے مجھے بھلے یہاں پہ 2 سال سے زیادہ، لیکن ابھی بھی میں لوگوں سے مل رہا ہوں۔ ایک تازہ ملاقات میری پولیٹیکل سائنس کے HOD صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے جس بات کا ذکر کیا تو مجھے اپنی سوچ نظر آئی کہ انہیں بھی یہ جنون تھا کہ میں انگریزی میں لکھوں گا۔ مجھے کیا خیال تھا کہ چونکہ سائنس کا طالب علم تھا، شوق تھا، تو اس وقت سائنس ٹوڈے اور سائنس رپورٹر 2 سائنس کے پرچے نکلا کرتے تھے، اور اخبار جو میں پڑھتا تھا تو مجھے اب تو حالات بہت بہتر ہیں۔ سائنس تو چھوڑ دیجیے، جرنلی مسلمان نام نہیں لکھا کرتے تھے، دکھتے تھے اخباروں میں جن کے مضامین آئیں یا نیوز پیپرز میں، تو مجھے جنون یہ تھا کہ میں انگریزی میں لکھوں گا، اور میرے لکھنے کی شروعات انگریزی سے ہی ہوئی۔ اس زمانے میں ٹائمز آف انڈیا کا ایک ٹائمز آف انڈیا کا ہی ایک میگزین نکلا کرتا تھا، اس وقت ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے۔ اس میں میں نے 3 سیریز انڈین ایگریکلچر سین پہ لکھی، وہ شروعات تھی۔ اس سے پہلے نہیں، میں نے ایوننگ نیوز میں لکھا تھا۔ ایوننگ نیوز ایک ٹیبلوائڈ نکلتا تھا دہلی سے، پہلے میرے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز اس میں آئے، اس کے بعد پھر ہر میجر نیوز پیپر میں چھپے۔ لیکن پھر وہ احساس جو اپنا تھا کہ اردو میں مجھے لکھنا ہے اور اردو میں کچھ نہیں ہے، وہ غالب آیا، اور وہ میری انگریزی ختم ہو کے میں اردو کی طرف آ گیا۔ تو میرے استاد جو تھے انگریزی کے، انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا جس دن تم انگریزی میں خواب دیکھنے لگو اس دن سمجھ لو کہ تمہارے ہاں اندر اتر گئی انگریزی۔ اور یہ واقعی میں آپ سے بتاؤں کہ یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اکرام صاحب کو اس چیز کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً میں انگریزی میں سوچتا تھا، اور یہ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ مجھے خواب انگریزی میں دکھتے تھے۔ وہاں تک پہنچا الحمدللہ، تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ لیکن ان سب کو حاصل کر کے اگر ہم اپنی مادری زبان میں نہیں لکھتے فار واٹ ایور ریزن، تو ہم حق ادا نہیں کر رہے کہیں پہ۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جہاں آج ہوں، یہ میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں، میری اس اچیومنٹ کے پیچھے میرے سماج کا ہاتھ ہے، صرف والدین اور اساتذہ کا نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا، میرے زمانے میں تو سیلف فائنینسنگ اسکیمز کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا جو آج اسکول اور کالجز ہیں۔ ہم سب لوگ ٹیکس پیئر کے پیسے سے پڑھے ہیں، سرکاری پیسے سے پڑھے ہیں۔ وہ ٹیکس پیئر جو سڑک پہ ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، جو پیسہ مجھ پہ خرچ ہوتا ہے، یعنی آج میں جہاں ہوں میرے سماج کا انویسٹمنٹ ہوں، میرے سماج نے مجھے ان پہ انویسٹ کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں 99% لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب میں کہیں پہ بھی پہنچ گیا تو میری چاہے 4 فگر یا 5 فگر سیلری ہو، وہ ساری کی ساری میرے گھر اور میرے خاندان کے لیے ہوتی تھی، اس سماج کے پاس نہیں جاتی۔ لے دے کے مولوی صاحب کے تقاضوں سے 2.5% نکلتا ہے، تو وہ بھی ایک محدود حلقے میں گردش کر جاتا ہے، جس کی افادیت بہت زیادہ نہیں ہوتی، علمی افادیت تو بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس منظر نامے کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اپنے سماج کو دینا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا
کہ زکوٰۃ علم کی بھی ہوتی ہے، اور علم کی زکوٰۃ کی بات کریں تو سب سے زیادہ مستحق وہی قوم ہوتی ہے جس کا علم سب سے کم ہو، اور وہ اردو قوم ہے۔ تو اگر ہم علم کی زکوٰۃ اردو کے اچھے مضامین اور کتابی کی شکل میں نکالتے ہیں، جیسے بلگرامی صاحب نے اور دیگر لوگوں نے، جن کی کتابیں میں نے کچھ دیکھی ہیں اور کچھ کا میں منتظر ہوں، تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا اور کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ایک بات اور کہوں گا تاریخ سے تعلق سے جو آپ نے کہی تھی کہ مجیب صاحب کا اس وقت بھی مقام بہت بلند تھا لیکن وہ اردو میں بھی لکھتے تھے۔ میں پریشان یہ ہوتا ہوں کہ وہ سوچ کہاں گئی؟ انہیں تو یہ کمپلیکسز نہیں ہوئے، ان کی اردو کی کتابیں یقیناً پائے کی کتابیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے، اور اپنے، کیونکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں تو ملٹی کلرڈ اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہونا چاہیے۔ ان دو زبانوں کے میں تو صرف دو ہی رخ ہیں، ہم اردو میں بھی اچھا لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، جہاں انگریزی کی ضرورت ہے انگریزی میں لکھیں، اور جہاں، لیکن یقیناً اس کے لیے استعداد اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی تو میں کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جس کو، لیکن کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں دنوں کانگریس میں نے کوشش یہ کری کہ خود بھی جج کر سکوں کہ کس طرح کے پریزنٹیشن ہو رہے ہیں۔ تو بچوں نے بھی پڑھے، ایک چیز جو نکل کے آئی جس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹرمنالوجی کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ ایگریسو نہیں ہونا۔ مثال طور پہ ایک پرچے میں مجھے سماجی پیوستگی نام سننے کو ملا، اور میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ سماجی پیوستگی کس چیز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے اصطلاح سازی ہم نہ کریں، بلکہ انگریزی کی ٹرم کو اڈاپٹ کریں اور اس کو اردو میں لکھ دیں، کیونکہ وہ چیز زیادہ بہتر ہے، آسان ہوتی ہے، کیونکہ آسان تحریر لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ کوشش کیجئے کہ آسان لکھیں، ٹرمنالوجیز کو اڈاپٹ کر لیجئے۔ اور ایک میں گزارش یہ کروں گا کہ یقیناً اب یہ سماجی سائنس کانگریس آپ لوگوں نے جو حوصلہ ہمیں دیا ہے، تو ہم تو اب ہر سال کریں گے، ہر سال آپ کو بلائیں گے، لیکن اب ہم کوالٹی کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے۔ اور میں آپ دونوں سے کہوں گا کہ اب آپ پیپرز کو چھانٹ کے لکھیے، کیونکہ سیشنز بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر پیپر کو شامل کر لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوالٹی پہ آئیں، خاص طور سے جو ہمارے ریسرچ اسکالرس کے بھی پیپرز ہیں، ان میں سے جو اس لائق ہوں کہ وہ اس کانگریس میں شامل ہو سکے ان کو رکھیے۔ تو اس میں پھر آپس میں کمپٹیشن بھی ہوگا اچھا لکھنے کا، آپ کے سیشنز بھی تھوڑے سے کمپیکٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بچی نے بات کہی بڑی اہم تھی سارا نے، کہ میری خود دلچسپی تھی، یعنی مجھے جب پتہ لگا، میں سوشل ورک میں بیٹھا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کا ایک ہی سیشن ہونا اور وہ چل رہا ہے، تو میں پھر پول سائنس میں بھاگا، وہاں کچھ سن پایا اتفاق سے۔ تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ اگر اس طرح سے ہو کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ سن سکوں، کیونکہ میرے لیے بھی سیکھنے کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ سماج کی نبض نہیں دیکھ سکتے تو اس کے مسائل کا حل کبھی نہیں نکال سکتے۔ اور یہ وہ مواقع ہوتے ہیں سماج کی نبض دیکھنے کا کہ کون کہاں سے آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے، اور جو کچھ نہیں کہہ رہا وہ اس کی ادائیں، اس کا جسم، اس کا چہرہ کس طرح بیان کر رہا ہے۔ یہ بڑے بہترین مواقع ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے۔ سارا کی بات سے میں یہ اس رخ پہ چلوں گا، یہ میں نے فہیم صاحب سے کہا ہے اور انہوں نے اس بات کو کسی حد تک تسلیم بھی کیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں ہم جتنی چیزوں کو اپنے اندر سمو سکیں، اور یہ اسلامک اسٹڈیز کی بات ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ مثال طور پہ اگر ہم سماجیات پڑھا رہے ہیں یا پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں پولیٹیکل سائنس کی بات آئی، تو میں نے چونکہ تفصیل سے سلیبس نہیں دیکھا، یا اساتذہ پولیٹیکل سائنس کے بیٹھے ہیں، اور یقیناً اس میں یہ پہلو ہوگا کہ اسلامی دور حکومتوں میں کس طرح سے مینجمنٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں حکومت کا لفظ تو استعمال کر نہیں سکتا، کیونکہ وہیں آ کے ایک تضاد اور بنیادی فرق آ جاتا ہے کہ اسلام میں کس طرح کی سیاست ہوگی، کیونکہ اسلام میں تو حکومت کا تصور ہی نہیں ملتی تھی۔ اس کو آج کے پولیٹیکل سائنس کے اسٹرکچر میں آپ کیسے فٹ کر پائیں گے؟ ناممکن ہے۔ تو وہ تو تصور ہی دوسرا تھا، نہ حکومت تھی۔ اسلام کا تصور تو یہ ہے کہ مالک تو وہی ہے، ہم لوگ کسٹوڈینس ہیں، امین ہیں اپنی اپنی جگہ۔ میں اس منصب کا امین ہوں، اس پیسے کا امین ہوں جو مجھے ملتا ہے، ان رشتوں کا امین ہوں جو مجھے مل گئے ہیں، میں ان کے ساتھ کتنا انصاف کرتا ہوں اور کتنا اچھا ان کا استعمال کر پا رہا ہوں پبلک ویلفیئر کے لیے۔
سماجی خدمات کے لیے. کیونکہ ایک چیز میں عرض کروں کہ میں بہک بھی جاتا ہوں، وقت کی بھی کمی کا پریشر ہوتا ہے. جو بات میں نے ادھوری چھوڑی تھی اپنی افتتاحی سبمیشن میں، اس کو یہاں پوری کر دوں کہ وہاں سورہ 3 کا میں آدھا ترجمہ ذکر کر پایا تھا. میں نے پڑھا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو میں صرف اسی کا ذکر کر پایا تھا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. آگے کی بات رہ گئی تھی، میں فلو میں دوسری طرف چلا گیا تھا. اگلا حصہ کیا ہے کہ ہم نے پھر انسان کو ورسٹ آف دا ورسٹ کریشن بنا دیا. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے بنا دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے کہ ہو جا تو ایسا ہو جا کیونکہ میرے پاس کن فعل کوئی طاقت ہے.